بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی انفو سائٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ رضوان خان حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو ایک شیخ صاحب کا عبرت انگیز قصہ سناتا ہوں۔ شیخ صاحب کی کہانی کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک شیخ صاحب کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ شاندار کاروبار تھا، فیکٹریاں، پلازے، فارم ہاؤس، مرسیڈیز اور لمبے چوڑے بینک بیلنس سمیت لا تعداد جائیدادیں ان کے نام تھیں۔ شیخ صاحب نے یہ پیسہ بہت محنت سے کمایا تھا۔ ان میں حلال محنت بھی شامل تھی اور حرام محنت بھی۔ تنکا جوڑ کر اور لوگوں کا حق مار مار کر جائیدادیں بنانے کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد تھا، اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ وہ متکبر لہجے میں فخر سے بتاتے ہوتے تھے کہ یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ شاہانہ زندگی گزاریں، میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں، میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کی دعا کریں اور لوگ میری اولاد کو دیکھ کر رشک کریں کہ شیخ صاحب کی اولاد صاحب حیثیت، نیک اور فرما بردار ہے۔ وقت گزرتا گیا، اولاد کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 3 بیٹیوں کی شادی بیرون ملک کر دی، جبکہ ایک بیٹی کی شادی پاکستان میں ایک جج سے کر دی۔ ایک بیٹے کو اچھی ملازمت دلوائی، 2 بیٹوں کو کاروبار میں شامل کیا۔ انہیں بھی حلال اور حرام محنت کے گر سکھائے اور خود بڑے مطمئن ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ اب تک سب کچھ شیخ صاحب کی مرضی اور سوچ کے مطابق چل رہا تھا، لیکن اب وقت بدلنے کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ شیخ صاحب نے جو مال جمع کیا تھا اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ حرام محنت کے بوئے ہوئے بیجوں کے پھل دینے کا وقت شروع ہو گیا تھا، لہٰذا وقت نے کروٹ بدلی اور 2 بیٹوں کا جائیداد اور کاروبار کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اختلافات عروج پر پہنچے اور ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو لاہور کے مشہور چوک میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس دوسرے بیٹے کو تھانے لے گئی، 302 کا مقدمہ بنا اور جان چھوڑنے کے لیے رشوت کا مطالبہ کر دیا گیا۔ حرام محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کا حرام استعمال ہونے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ شیخ صاحب نے پولیس کو منہ مانگی رقم دی اور بیٹا جان چھڑا کر گھر واپس آ گیا۔ بیٹا خوش تھا کہ اب جائیداد میرے لیے ہے اور جب تک زندہ رہوں گا خوب عیاشی کروں گا، لیکن اللہ کے انصاف کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن بیٹا اسی چوک سے گزر رہا تھا جہاں اس نے اپنے بھائی کو گولی مار کر قتل کیا تھا کہ خدا کے کرنا ایسا ہوا کہ اچانک صحت مند نوجوان بیٹے کو دل کا دورہ پڑا اور وہیں وہ اسی چوک میں مر گیا۔ شیخ صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا اور اب ان کے پاس آخری امید صرف تیسرا بیٹا تھا۔ لیکن شیخ صاحب کی یہ امید بھی جلد ہی ٹوٹ گئی جب اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اب شیخ صاحب نے جس دن کے لیے جائیدادیں اور کاروبار بنائے تھے وہ دن گزر رہے تھے اور شیخ صاحب معذور، لاچار اور بے بس ہو کر بنگلے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں بینک اور ڈاکٹروں کے پاس آنے جانے کے لیے بھی نوکروں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ تیسرا بیٹا جب بھی آتا تو کسی جائیداد کا سودا کرتا، باپ کے انگوٹھے لگواتا اور جائیداد بیچ دیتا۔ جائیداد تیزی سے ختم ہونے لگی۔ کسی بینک مینیجر کی منت سماجت کر کے بچا کچا پیسہ قومی بچت بینک میں رکھوایا اور زندگی کا روٹی پانی چلتا رہا۔ شیخ صاحب کی تمام جائیدادوں میں سے ایک فیکٹری بچی تھی اور ایک گھر بچا تھا اور تھوڑا بہت بینک بیلنس رہ گیا تھا۔ جس بیٹی کا شوہر ایک جج تھا اس کی نظر فیکٹری پر تھی، لہٰذا اس نے ساز باز کر کے فیکٹری بیچ دی۔ نازک حالات کو دیکھتے ہوئے شیخ صاحب نے بینک بیلنس بیوی کے نام کر دیا۔ گھر بیوی کے نام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بربادی کا یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ جائز اور ناجائز طریقوں سے اربوں روپے کی جائیدادیں بنانے والے شیخ صاحب خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کے کتوں نے گھر بیچ دیا۔ بیٹے نے ماں کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹی سے گزارش کی کہ مجھے اپنے گھر ہی رکھ لو۔ بیٹی نے شرط رکھی کہ آپ کو میرے گھر کے سارے اخراجات اٹھانے ہوں گے۔ جس بیٹی نے یہ شرط رکھی یہ وہی بیٹی تھی جس کا شوہر جج تھا اور سسر کی فیکٹری بیچ کر پہلے ہی ہڑپ کر چکا تھا۔ ماں کو قومی بچت سے کچھ پیسے آتے تھے۔ ماں نے ان پیسوں سے بیٹی کے گھر کے سارے اخراجات اٹھانے کی حامی بھری اور بیٹی اس کے بدلے ماں کو 2 وقت کی روٹی دے دیتی تھی۔ وہ جب منافع لینے جاتی تو بینک مینیجر کو اپنا دکھ سناتی اور گھنٹوں روتی رہتی۔ جب وہ کسی رکشے میں بیٹھتی تو رکشے والے کو اپنی اولاد کی نافرمانیاں گنواتی اور روتی رہتی۔
جب وہ کسی رشتہ دار سے ملتی تو اس کے سامنے بھی اپنے دکھوں کی گٹھڑی کھول کر رکھ دیتی۔ ماں بیمار ہوئی تو کسی کے پاس اسے ہسپتال لے جانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ اکثر بینک مینیجر سے درخواست کرتی اور وہ خدا ترسی میں انہیں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ ڈاکٹر نے دل کی بیماری کی تشخیص کی اور آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ پاکستان میں موجود اس کی بیٹی اور بیٹے نے علاج کروانے سے انکار کر دیا، جو باپ کی اربوں روپے کی جائیداد بیچ کر ہضم کر چکے تھے۔ بیرون ملک مقیم ایک بیٹی کے دل میں رحم آیا اور اس نے ماں کو علاج کے لیے برطانیہ بلا لیا۔ وہاں دوران آپریشن ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی بیٹی نے پاکستان میں موجود اپنے بہن بھائیوں کو اطلاع دی اور تدفین کے بارے میں پوچھا۔ اولاد نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر کہا کہ مائی کو وہیں برطانیہ میں دفنا دو، پاکستان لا کر ہم پر بوجھ نہ ڈالو۔ فون بند ہوتے ہی بیٹے نے بینک مینیجر کو فون ملایا اور کہا کہ ماں مر گئی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی بیٹے کا فون بند ہوا تو مینیجر کو بیٹی اور داماد کا فون آیا کہ مائی کا ابھی 15 منٹ پہلے انتقال ہوا ہے، ہمیں بتائیے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ بینک مینیجر نے کہا کہ آپ نے تو ماں کے دفن ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، لیکن اولاد شرمندہ نہ ہوئی اور چند دنوں میں پیسہ بینک سے نکلوا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اولاد کے لیے حرام حلال دولت جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والے دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں اور دنیا ان کی کہانی کو عبرت کے طور پہ یاد رکھتی ہے۔ جس ماں کے 7 بچے تھے اسے مرتے وقت کسی ایک کا کندھا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسے غیر مسلموں نے سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور انسانیت کے ناطے دفنا دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل شیخ صاحب اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے اولاد کی زندگی تو عیاشی میں گزار دی، مگر وہ اولاد کو یہ احساس دلانے میں ناکام ہو گئے کہ دولت سے زیادہ ماں باپ اور رشتے اہم ہوتے ہیں۔ وہ انہیں دین میں والدین کی اہمیت کے بارے میں تربیت دینے میں بھی ناکام رہے تھے۔ وہ انہیں یہ احساس دلانے میں بھی ناکام ہو گئے تھے کہ کیوں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائی ماں کے آنے پر تکریم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ شیخ صاحب نے دولت کو رشتوں سمیت زندگی کی ہر چیز پر ترجیح دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی دولت ان کے خاندان کے لیے ناسور بن گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسہ کمانے کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ اس دوڑ میں جیتنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر جاتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بیواؤں کے سر سے چھت چھین لیتے ہیں، یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، دن رات کرپشن کرتے ہیں، پیسہ لوٹنے کے نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو ہم بھی شیخ صاحب کی طرح فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ حرام کے بیجوں سے حلال کی کوپلیں نہیں پھولتی۔ بد دعاؤں کے بادلوں کے سائے میں کمائی گئی دولت سے کبھی رحمت کی بارش نہیں برستی۔ حقداروں کے سر کچل کر ان کی کھوپڑیوں سے بنائی گئی کامیابی کی عمارت کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ کرپشن سے کمائی گئی دولت کے ڈھیر پر کھڑا ہونے سے آپ کا قد ہمیشہ اونچا نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں بولے گئے بڑے بول قبر کی دیواروں تک آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ جس دولت کو کمانے کے لیے ہم کسی کا بھی سر دھڑ سے جدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ دولت آخر میں ہمارے کسی کام نہیں آتی بلکہ ہماری قبر کا بوجھ بن جاتی ہے۔ ہماری وہ دولت دنیا کے کتے کھا جاتے ہیں اور ہم اس دولت کا بوجھ جہنم کی سزا پانے تک اٹھاتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت پر توجہ دیں گے۔ ہماری ذمہ داری ان کی صحیح پرورش کرنا اور انہیں تعلیم دلوانا اور ان میں اچھے اور برے کا شعور پیدا کرنا ہے۔ ان کے لیے دولت جمع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ان کے لیے بنگلے اور جائیدادیں بنانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ آپ بس ان کے لیے اتنا کر چھوڑیے کہ جس سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے، انہیں حلال کمانے کا درس دیجیے، انہیں بتائیے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اپنے والدین کی عزت کرتے تھے، ان کی نظر میں والدین کا کیا درجہ اور احترام تھا، اور اسلام سمیت دنیا کے تمام مذاہب والدین کی عزت اور احترام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے لیے خود ذمہ دار ہیں، آپ نہیں۔
शेख साहब की कहानी जैसी सैकड़ों कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं जिन्हें हम रोज़ सुनते और देखते हैं, लेकिन हम में से कामयाब वही होते हैं जो इन कहानियों से सबक सीखते हैं और अपनी ज़िंदगियों को इस सबक के मुताबिक ढाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके लिए रहमत, नेमत और सदका जारिया हो तो उनके लिए जायदादें बनाने की बजाय उनके किरदार बनाने पर तवज्जो दीजिए। यही आखिरी हल है। अल्लाह ताला हमें अपनी औलादों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।